السلام علیکم. میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپائلر کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 42 میں خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اب کمپائلر کنسٹرکشن کے حوالے سے بیک اینڈ کی جو کوڈ جنریشن والی سٹیج ہے وہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں، اور یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا جو کاروائی ہے کہ انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن جو ہے وہ جو بقیہ سٹیجز ہیں اس کے تھرو اب یہاں تک ہم پہنچ چکے ہیں اس کو لیے. اور یہاں پہ ہمارا گول اب یہ ہے کہ جو ٹارگٹ مشین ہے جس کے اوپر فار ایگزامپل اس کوڈ نے چلنا ہے، ایکسیکیوٹ ہونا ہے، اس کا موسٹ لائکلی انسٹرکشن سیٹ استعمال کر کے ہم کوڈ جنریٹ کریں. اور ٹپکلی کمپائلر میں ہوتا یوں ہے کہ اس سٹیج پہ آپٹمائزیشن کے علاوہ اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ ہوتا ہے جو کہ پھر اسمبلر آ کے اسمبل کر کے اس سے پھر وہ بائنری کوڈ جو ہے اس کو وہ جنریٹ کرتا ہے. یہ جو بائنری کوڈ ہے یہ ایک آبجیکٹ فائل میں رکھا جاتا ہے. اب یہ لفظ آبجیکٹ کیوں اس کو کہتے ہیں؟ آبجیکٹ کوڈ جو ہے وہ اصل میں وہ مشین کوڈ ہے، ونز اینڈ زیروز. البتہ آپ کو پتا ہوگا کہ ضروری نہیں کہ آپ نے جو کوڈ لکھا ہے اسی سے آپ کا فائنل ایکسیکیوٹیبل جو کوڈ ہے یا فائل ہے وہ بنے. اس کے علاوہ آپ کو لائبریریز اور ایسی کئی اور چیزیں درکار ہوتی ہیں جو کہ اصل میں ایک اور یوٹیلیٹی لنکر جو ہے وہ لے کے ان تمام آبجیکٹ فائلز کو اکٹھا کر کے ایک بڑا کہہ لیں یا ایک جو اکٹھا کیا ہوا کوڈ ایکسیکیوٹیبل فائل کی فارم میں، ٹپکلی آپ کسی ڈائریکٹری میں اگر یہ کر رہے ہیں تو وہاں پہ اس کو وہ رکھ دیتا ہے ایز اے فائل. پھر یہ جو ایکسیکیوٹیبل فائل ہے اس کو جب آپ ایکسیکیوٹ کرتے ہیں تو ایکچولی ایک اور یوٹیلیٹی آپریٹنگ سسٹم کی ادھر اپنی کاروائی کرتی ہے جس کو لوڈر کہتے ہیں. یہ لوڈر جو ہے اس ایکسیکیوٹیبل کا ایک حصہ میموری میں اس کو لوڈ کرتا ہے. یہاں سے پھر وہی ورچوئل پیجز ورکنگ سیٹ والی کہانی شروع ہو جاتی ہے. اب ہم نے خیر یہاں پہ لنکر اور لوڈرز جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی، لیکن میں اس چیز کی وضاحت یہاں پہ کر رہا ہوں کہ ابھی بقیہ بھی کچھ سٹیجز ہیں، لیکن ایک لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اب آپریٹنگ سسٹم ایشوز ہیں، کیونکہ آبجیکٹ کوڈ جب بن گیا تو اس کے بعد اس کو میموری میں لوڈ کرنا پھر اس کو ایکسیکیوٹ کرنا، یہ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس میں فیسلٹیز ایسے ہوتی ہیں جو کہ اس کو پھر ایکسیکیوٹ کرے گا. اور ایکسیکیوشن کے حوالے سے آپ آپریٹنگ سسٹمز میں پڑھ چکے ہیں کہ وہاں پہ یہ اب ایک پروسیس بن جاتا ہے. ہم نے جو کاروائی اب کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فرض کریں کوئی انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن ہے، اس کو ہم بے شک ٹرانسفارم اگر اور کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے ہم کر سکتے ہیں اور کریں گے، لیکن اب ہم نے ٹارگٹ مشین کا اسمبلی کوڈ جو ہے وہ جنریٹ کرنا ہے. اب اس کی خاطر کیا الگوریدمس ہیں، کیا پروسیجرز ہیں، کیا کاروائی کرنی پڑے گی؟ اصل میں یہ خود ایک کافی لمبی کہانی بھی ہے، موضوع بھی ہے، اور یقیناً یہ جو بقیہ اب لیکچرز ہمارے پاس اس کورس میں رہ گئے ہیں اس میں شاید ہم یہ مکمل طور پہ تو نہ کر سکیں. البتہ یہاں پہ وہ ایشوز جو ہیں جنرل سے اور کچھ پرٹیکولر بھی ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہتا چلوں کہ یہاں پہ ابھی کافی گفتگو ہے جو کہ انشاءاللہ کسی آئندہ کورس میں یا میں بھی کوئی گریجویٹ لیول کورس جو ہے اس میں آپ کو یہ چیز کرنے کا موقع ملے گا. تو آئیے اب ہم یہ جو کوڈ جنریشن والا معاملہ ہے، اب کوڈ جب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں تو اس میں زیادہ میرا جو مطلب ہے وہ اسمبلی لینگویج کوڈ ہے. میں اب بار بار نہیں کہوں گا اسمبلی لینگویج کوڈ، میں سمپلی کہوں گا کوڈ جنریشن. تو آئیے اب کوڈ جنریشن کے حوالے سے جو کاروائی ہے اس کو ہم اب شروع کرتے ہیں. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا یہ جو بقیہ لیکچرز ہیں اس میں ہم یہ کسی حد تک تو ہم کر پائیں گے، لیکن یقیناً آپ کو صاف نظر آئے گا کہ ابھی کئی ایسے ایشوز ہیں جو کہ ہم پوری طرح ڈسکس نہیں کر پائے، بلکہ ایسا بھی شاید میں کہتا چلوں کہ یہ ابھی کچھ ایسے ایشوز ہیں جن کو ہم نے چھوا تک نہیں. خیر ابھی جو ہم فی الحال کاروائی کر سکتے ہیں اب اس کی جانب چلتے ہیں. The code generation problem is the task of mapping intermediate code to machine code. اب یہاں پہ دیکھیے میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کوئی C++ کا کوڈ ہے یا جاوا کا کوڈ ہے، وہ والا معاملہ جو ہے وہ اب فرنٹ اینڈ اور وہ جو مختلف سٹیجز تھیں مڈل اینڈ وغیرہ وغیرہ وہاں سے ہوتا ہوا یہاں پہ اب ٹاسک جو ہے ہمارا وہ انٹرمیڈیٹ کوڈ کو لے کے مشین کوڈ یا اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کرنا ہے. اچھا یہاں پہ ایک بات میں نے پہلے کہی تھی کہ دیکھیے کہ اب یہاں پہ انٹرمیڈیٹ کوڈ جب آپ کے سامنے آ گیا تو ایک لحاظ سے پہلے اگر وہ سی میں تھا یا C++ میں تھا، فورٹرین، پیسکل، ایلگول، جاوا، جو مرضی آپ لینگویج لے لیں، وہاں سے وہ ٹرانسفارم ہو کے پارسر کے تھرو یا مڈل سٹیجز کے تھرو ہوتا ہوا اب یہ IR یا انٹرمیڈیٹ ریپرزنٹیشن بن چکا ہے.
تو ایک لحاظ سے یہ پرابلم جو ہے یہ اب ایسی نہیں ہے کہ ایک خاص لینگویج اسپیسیفک ایشو ہے. اب کوئی بھی لینگویج ہے اگر اس سے لیٹس سے ایک پرٹیکولر آئی آر بن گیا ہے تو ہم اس اسٹیج کو اب ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے اب ہم مشین کوڈ جنریٹ کریں گے. کیا ریکوائرمنٹس ہیں یہاں پہ؟ ایک تو ٹھیک ہے ریکوائرمنٹ ہے کہ بھی ہم نے کوڈ جنریٹ کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو جو چیزیں جن کا ہمیں خاص طور پہ لحاظ رکھنا پڑے گا وہ ہے کریکٹنیس اور ایفیشنسی. کریکٹنیس کے بارے میں نے شروع سے عرض کیا تھا کہ جب بھی ہم کوڈ کو لے کے آپ بالکل شروع سے آپ شروع ہو جائیں، پارسر کے حوالے سے بھی شروع ہو جائیں اور درمیان میں جو بھی کاروائی کی تھی کہیں ایسا نہیں ہم کر سکتے یا ایسا ہونے کا چانس نہ ہو کہ جو کوڈ ہم جنریٹ کریں ٹرانسفارمیشن کی بنا پہ اس کے اندر لیٹس سے جو اوریجنل سی یا سی پلس پلس کا پروگرام اس کا جو الگوریتھم تھا یا اس کا جو ریزلٹ آنا تھا وہ اب ہماری کسی ٹرانسفارمیشن کی وجہ سے وہ ریزلٹ نہ آئے، یعنی کہ ہم نے جو کوڈ جنریٹ کیا وہ ایکچولی انکریکٹ ہے. اور اس کی ایک جو بات نکلے گی وہ یہ کہ جب ایکسیکیوٹیبل چلتا ہے تو آل آف اے سڈن وہاں پہ الگوریتھم جو ہم نے کوڈ کیا تھا لیٹس سے وہ کچھ کرتا تھا اور جو نتیجے نکلے وہ کچھ اور تھے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پتہ نہیں میرے الگوریتھم میں غلطی ہے کہ کیا ہے. تو یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ ہاں واقعی بعض کا کمپائلرز میں بھی بگز ہیں، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کمپائلر ایک پروگرام ہے اور یہ بھی ایک ہیومن ایکٹیویٹی ہے، اور اگر اس میں کوئی بگ ہے تو اس کی بنا پہ انکریکٹ کوڈ جنریٹ ہو سکتا ہے. دوسرا ہے ایفیشنسی کا. اچھا، اس ایفیشنسی کے حوالے سے دو باتیں. ایک یہ کہ ہم نے ایفیشنٹلی یہ سارا پروسیس کرنا ہے، یعنی کہ یہ جو کوڈ جنریشن جو ہے اس کو ہم نے الگوریتمکلی اگر دیکھا جائے تو یہ نہ ہو کہ اب یہاں پہ کمپائلر آ کے پھنس جائے اور جواب ہی نہیں آ رہا. یہ میں نے پہلے ذکر کیا تھا. دوسری اصل میں جو ایفیشنسی ہے وہ ہے مشین لیول کے جو کوڈ جنریٹ کریں گے اس نے ایونچولی ایکسیکیوٹ ہونا ہے، کیونکہ آپ کوشش تو یہی کر رہے ہیں. اب وہ ایکسیکیوشن ایفیشنسی ہے وہ ٹھیک ہے، الگوریتم تو آپ نے اچھے چن لیے، سارٹنگ سرچنگ یا جو بھی تھے، لیکن یہ نہ ہو کہ اس سے جب اب مشین کوڈ آپ جنریٹ کریں وہ ان ایفیشنٹ ہو. الگوریتم اچھا ہے، اس کی جو ایک لحاظ سے یہ جو امپلیمنٹیشن جو کہ ایکچولی اب آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، کمپائلر ایفیشنسی کی اب بات ہو رہی ہے اور وہ کوڈ جنریشن کی ایفیشنسی. تو ایک تو یہ اچھا یعنی تیزی سے جنریٹ کرے اور دوسرا ایونچولی جو کوڈ نکلے اس کو آپ دیکھ کے کہہ سکے کہ ہاں بھئی یہ ایفیشنٹ ہے، مشین ریسورسز کو ٹھیک طرح استعمال کر رہا ہے، بلکہ اچھی طرح استعمال کر رہا ہے، جس کی بنا پہ اس کوڈ کا پھر جو ایکسیکیوشن ٹائم ہے وہ ایونچولی، اور دوسرا میموری ایلوکیشن بھی. یاد رہے آپ کا پروگرام جو ہے اس کو ڈیٹا اسٹرکچرز کے لیے میموری چاہیے ہوگی، چاہے وہ اسٹیٹک ہو چاہے وہ ڈائنامک ہو. تو یہ نہ ہو کہ یہاں پہ آ کے کمپائلر کی اپنی کسی چیز کی وجہ سے آل آف اے سڈن بہت زیادہ میموری درکار ہے. تو یہ ایفیشنسی جو ہے یہ ٹائم بھی ہے اور اسپیس بھی ہے. اچھا، یہاں پہ اب ایشو سے پہلے ہم ڈیفائن کر دیں کہ یہاں پہ کاروائی کیا ہے. ان پٹ لینگویج جو ہے وہ اس سٹیج پہ انٹرمیڈیٹ کوڈ ہے آئی آر. اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ بھئی وہ ہائیلی آپٹیمائزڈ ہے، یہ اس میں تمام آپٹیمائزیشن جو پاسبل تھی وہ ہو چکی ہے. ایک لحاظ سے آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایبسولوٹلی پرفیکٹلی آپٹیمائزڈ کوڈ ہم بنا سکتے ہیں. اور ٹارگیٹ جو ہے وہ مشین کوڈ ہے، ٹپکلی وہ اسمبلی لینگویج ہوگا. تو یہ اب اس پرابلم کی ڈیفینیشن ہے. یہ ان پٹ آپ نے دیکھ لی اور اس سے ہم نے جو آؤٹ پٹ جنریٹ کرنی ہے. یہ جو ایشوز والی بات ہے اصل میں نے کچھ باتیں اس کے بارے میں کہہ دی اور بلکہ وقتاً فوقتاً میں یہ باتیں کہتا رہا ہوں کہ ہم جو بھی کاروائی کر رہے ہیں اس میں ہمیں مشین کا اس کے جو ریسورسز ہیں اس کا لحاظ رکھنا ہے. لیکن اس سٹیج کے اوپر آ کے اب ہم مشین کے بہت قریب آ گئے، یعنی کہ دیکھیے ہم اسمبلی لینگویج کوڈ کی باتیں اب کر رہے ہیں. اب اس حوالے سے وہ جو میں نے شروع میں بات کہی تھی کہ کمپائلر کنسٹرکشن میں یا کمپائلر کے حوالے سے اب مشین کا جو آرکیٹیکچر ہے اس کا آپ کو لحاظ رکھنا پڑے گا. اور یہ آرکیٹیکچر میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ کئی فیسلٹیز اویلیبل ہیں جو کہ ایک سی پی یو یا ایک مشین آرکیٹیکچر آپ کو پرووائڈ کرتا ہے. اس میں وہ ہارڈ ویئر فیسلٹیز ہیں، انسٹرکشن سیٹ کی فیسلٹیز ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو ساری باتیں ہیں ان کا لحاظ اب آپ کو زیادہ رکھنا ہے، کیونکہ اس سٹیج کے اوپر جس یوزر نے وہ سی پلس پلس کا یا سی کا کوڈ لکھا تھا وہ اب نہیں ہے یہاں پہ. وہ یہ نہیں کرے گا کہ بھئی مجھے ذرا اسمبلی لینگویج دکھاؤ تو صحیح اور اس کے اندر تم کیا کرنے لگو، میں اب انٹروین کر کے یہاں پہ کچھ کرنا چاہوں گا. یہاں پہ اب کمپائلر جو ہے بالکل اپنے طور پہ یہ ساری کاروائی کر رہا ہے. تو جو چیزیں اب اس کو جن کا لحاظ رکھنا پڑے گا آئیے ان کو ایک نظر دیکھ لیں. اب وہی بات کہ یہ جو ٹاپکس ہیں ان کے لیے کافی وقت درکار ہے اگر ان کو ہم ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں، لیکن اس کورس میں یا فی الحال جو بقیہ لیکچرز ہیں اس میں ہم ان کو ایک لحاظ سے ذرا سرسری طور پہ کریں گے، لیکن یہ اتنی وضاحت ضرور ہوگی کہ آپ کو ان ایشوز کی سمجھ آ جائے. پہلی بات کہ میموری مینجمنٹ.
میپنگ نیمز ٹو ڈیٹا آبجیکٹس ان دا رن ٹائم سسٹم. اب دیکھیے پروگرامنگ کے حوالے سے آپ ویریبلز استعمال کرتے ہیں, ڈیٹا اسٹرکچرز استعمال کرتے ہیں, لیکن ایونچولی ایٹ دس لیول کیا ہوتا ہے کہ بھئی ان ڈیٹا اسٹرکچرز نے کمپیوٹر کی جو میموری ہے ان میں ٹپکلی ان کو اسٹوریج ملے گی. اب وہ اسٹوریج بے شک ڈائنامکلی بھی ہو, لیکن وہاں پہ بھی ٹھیک ہے ان آبجیکٹ کی ٹائپس کے مطابق آپ میموری لیں گے. اب یہ کہ جو ڈیٹا آبجیکٹس ہیں ان کو رن ٹائم پہ میموری میں کہاں پہ رکھنا ہے. فار ایگزامپل جو ٹرانزینٹ ویریبلز ہوتے ہیں جیسے فنکشن کال میں وہ اسٹیک میں جاتے ہیں, بقیہ جو ہیں وہ اسٹیٹک اسٹوریج میں چلے جاتے ہیں. کچھ ویریبلز جن کو آپ کانسٹ لیٹ سے ڈکلیئر کرتے ہیں, جو ریڈ اونلی, اس کی ایک ریڈ اونلی سیگمنٹ بنتی ہے. تو یہاں پہ کافی باتیں ہیں جس کی بنا پہ جو آبجیکٹس یا ویریبلز جو کہ ایک پروگرام استعمال کر رہا ہے ان کو کہاں پہ رکھنا ہے, ان کی ایکسیسیبلٹی کا کیا لحاظ رکھنا ہے, ان کے اسکوپ کا کیا لحاظ رکھنا ہے. یہ باتیں ہم نے ایکچولی ان ڈیپتھ کور نہیں کی ہیں, لیکن پروگرامنگ کے حوالے سے اب آپ کو ان کا اندازہ ہے کہ گلوبل ویریبلز کیا ہوتے ہیں, فنکشن پیرامیٹرز کیا ہوتے ہیں, اس کے بعد ڈائنامک ویریبلز جو نیو کے ذریعے آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, اریز کیا چیز ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ ہے. البتہ اس میں ایک اور چیز آئے گی جو ابھی ہم دیکھیں گے کہ مشین میں میموری کے علاوہ رجسٹرز بھی ہیں, ان کو بھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ان میں ہم نے کیا چیزیں رکھنی ہیں, خاص طور پہ جب پروگرام ایکسیکیوشن میں جاتا ہے. یہ باتیں ہم نے شروع میں بالکل کی تھیں کہ اور ایشوز جو بیک اینڈ پہ ہیں, انسٹرکشن سلیکشن, کہ جو انسٹرکشنز مشین انسٹرکشنز ہم جنریٹ کریں گے یا جو جنریٹ کرنا چاہیں گے ان میں ہمارے پاس چوائس ہوگی, اور یہ چوائس جو ہے وہ صرف انسٹرکشن میں نہیں, ایکچولی اس کی ایڈریسنگ موڈ وغیرہ وغیرہ یہ بھی اب کاروائی یہاں پہ ہمیں کرنی پڑے گی. اور اس کی بنا پہ آپ دیکھیں گے کہ پروگرام کی جو ایفیشنسی ہے, کوڈ سائز, یاد ہے میں نے یہ بھی بات کی تھی کہ ایونچولی یہ جو آبجیکٹ کوڈ اس سے جنریٹ ہوگا یہ نہ ہو کہ یہ خود اتنی زیادہ میموری لیتا ہے کہ وہ میموری کے حوالے سے آپ کہیں گے کہ بھئی یہ اتنا بڑا آبجیکٹ کوڈ بن گیا, یہ میموری میں فٹ کیسے ہوگا, یا اس کی وجہ سے چانسز ہے کہ شاید بہت زیادہ پیجنگ ہونے لگ پڑے. انسٹرکشن اسکیجولنگ, یہ یاد ہے ہم نے بات کی تھی کہ آپ انسٹرکشنز کو اس طریقے سے سیکوینشلی اگر مشین پہ ایکسیکیوٹ کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ مشین کے جو یونٹس ہیں وہ جو انسٹرکشن فیچ, ڈیکوڈ, ایکسیکیوٹ یا اور جو یونٹس اس میں ہوتے ہیں, اگر پائپ لائن ہے فار ایگزامپل, تو یہ نہ ہو کہ پائپ لائن اسٹال ہو جائے یا مشین تھوڑی دیر کے لیے اسٹال ہے کیونکہ انسٹرکشن جس نے ابھی ایکسیکیوٹ ہونا ہے وہ ابھی اویلیبل ہی نہیں ہے. اور ایک اور بات جو کہ پروگرامنگ کے حوالے سے بھی اور رن ٹائم جو پرفارمنس ہے اس کے حوالے سے بھی اہم ہے, وہ ہے رجسٹر ایلوکیشن. کیونکہ آپ کو پتا ہے اور یہ ہم ذکر بھی کر چکے ہیں کہ رجسٹر جو ہیں وہ کلاک سپیڈ پہ ان کا ایکسس آپ کر سکتے ہیں, اس میں چیزیں ڈال سکتے ہیں, لا سکتے ہیں, اور ٹپکلی آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے یا کوشش ہوگی کہ آپرینٹس جو ہیں خاص طور پہ آپریشنس میں, بولین آپریشنس ہو یا ارتھمیٹک آپریشنس ہو, وہ آپرینٹس جو ہیں وہ رجسٹر سے آئیں تاکہ وہ آپریشن جو ہے وہ کلاک سپیڈ پہ ہو سکے. اگر آپ کو میموری سے چیزیں لانی پڑ گئیں تو اس میں آپ جانتے ہیں کہ کافی سائیکلز درکار ہیں کہ کب وہ ڈیٹا جو ہے میموری سے آئے, پھر اس کو آپ جنرلی رجسٹر میں لوڈ کریں اور اس کے بعد پھر اپنا آپریشن کریں. ٹپکلی اس میں کافی ٹائم درکار ہے وہ اس کلاک سائیکل کے حوالے سے. یہ چند ایشوز ہیں, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ یہی ہیں صرف ایشوز, لیکن یہ میجر ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہم اب تھوڑی سی گفتگو کریں گے. لیکن یہ وہ بات جو میں نے شروع میں بھی کہی تھی کہ بیک اینڈ پہ جو ایشوز ہیں اور ان کی جو ریزولوشن ہے, ان کے لیے جو الگوریدمس ہیں, جو اسٹریٹجیز ہیں, وہ کمپلیکس بھی ہیں اور بلکہ اکثر کیسز میں وہ این پی کمپلیٹ الگوریدمس ہیں. فار ایگزامپل یہ جو رجسٹر ایلوکیشن پرابلم ہے, یہ آپ دیکھیں گے بعد میں جب ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں گے کہ یہ واقعی اس کے لیے جو چند الگوریدمس اویلیبل ہیں وہ این پی کمپلیٹ ہیں. شروع میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم مشین کے حوالے سے انٹیل آرکیٹیکچر جو ہے اس کو مد نظر رکھیں گے. لیکن آپ اگر سوچیں کہ انٹیل کا جو آرکیٹیکچر ہے وہ دوسرے آرکیٹیکچرز جو سی پی یوز آپ کو نظر آئیں یا ملتے ہیں ان سے کوئی اتنا مختلف نہیں ہے. ہاں شاید آپ نے یہ ڈسکشن کی ہو کہ یہ کمپلیکس انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں اور ریڈیوس انسٹرکشن سیٹ کمپیوٹرز کیا ہوتے ہیں, ان میں آرکیٹیکچرل ڈفرینسز کیا ہیں جن کی بنا پہ شاید ایک جو ہے وہ دوسرے سے بہتر ہے. لیکن اسمبلی لینگویج کے حوالے سے اگر آپ کو موقع ملے اور بقیہ مشینز آپ دیکھیں, مپس دیکھ لیں, اسپارک دیکھ لیں, پاور پی سی دیکھ لیں اور اس طرح کی جو آرکیٹیکچرز اویلیبل ہیں, اگر آپ کو موقع ملے ان کا ذرا جا کے انسٹرکشن سیٹ دیکھیے. اس میں آپ کو انسٹرکشنز کی جو نیچر ہے وہ ٹپکلی ویسے ہی ہوگی, وہی لوڈ, وہی اسٹور, وہی موو, وہی کمپیریزن, جمپس, رجسٹرز کے ساتھ آپ آپرینٹس ہیں آپ استعمال کریں گے, ایڈریسنگ موڈز ہیں. تو اسمبلی لینگویج کے حوالے سے بھی ایک پیٹرن آپ کو نظر آتا ہے مختلف جو آرکیٹیکچرز ہیں.
تو اب یہاں پہ اب اگر ہم چاہیں تو انٹیل کی اسمبلی لینگویج اسٹریٹ آؤٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں اب ذرا سا ریٹریکٹ کروں گا اور اس طرح کہ ہم ایک جنیرک سی مشین اسیوم کریں گے جس کے لیے ہم کوڈ جنریٹ کر رہے ہیں، اور یہ جنیرک مشین جو ہے اس کا جو انسٹرکشن سیٹ ہے وہ ایک لحاظ سے کافی جو آرکیٹیکچرز آپ کی نظر سے گزریں گے یا گزر چکے ہیں ان کے بہت قریب ہوگا. اور سچی بات ہے کہ یہ انسٹرکشن سیٹ نیومونکس ہیں، ایم او وی کی جگہ میں ایل ڈی اے یا ایل لوڈ بھی استعمال کر سکتا ہوں یا ایل او اے ڈی میں استعمال کر سکتا ہوں. تو یہ جو نیمونکس ہیں، یہ جو سمبلز ہیں یا یہ جو چھوٹے چھوٹے ورڈز یا ابریویشنز ہیں، یہ بے شک آپ چینج کر لیں، لیکن جو ٹپیکل آرکیٹیکچرلی جو چیز ہو رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میموری سے ڈیٹا سی پی یو میں لے کے آتے ہیں، رجسٹرز میں ڈالتے ہیں، وہاں پہ رجسٹر سے آپ کوئی آپریشن کرتے ہیں، پھر رجسٹر سے واپس میموری میں اسٹور کر دیتے ہیں. ایڈریسنگ موڈز ہیں کہ آپ ایک رجسٹر کے اندر جو ویلیو ہے اس کو ایز ویلیو استعمال کرتے ہیں کہ ایز این ایڈریس، وہی بات وہ جو سی پلس پلس میں پوائنٹر والی ہے. تو اس حوالے سے اب میں ایک جنیرک مشین استعمال کروں گا، بلکہ جو ہماری کتاب ہے اس میں یہی جنیرک مشین استعمال ہوئی ہے، اور اس حوالے سے بھی آسانی ہوگی کہ آپ اس لیکچر کو لے کے اگر کتاب کو سامنے رکھیں اور موازنہ کریں تو جو باتیں ہم یہاں پہ کر رہے ہیں ایکچولی وہ یہ تقریباً وہی ہیں جو کہ کتاب میں ہے، تو اس لحاظ سے آپ کو ریڈنگ میں بھی کافی آسانی ہوگی. تو آئیے اب یہ جنیرک مشین جو ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈسکشن اس حد تک کہ جو انسٹرکشنز یا جو چند ایک کیریکٹرسٹکس ہیں ان کو ہم ڈسکس کر لیں کہ یہ چیزیں ہمیں درکار ہوں گی جس کی بنا پہ ہم کوڈ جنریٹ کر سکتے ہیں، اور پھر بعد میں جب کوئی اور کانسٹرکٹ ہمیں درکار ہوگا، کوئی خاص ایڈریسنگ موڈ یا ایسی کوئی بات یا کوئی خاص انسٹرکشن اگر ہمیں چاہیے تو ہم کہیں گے ٹھیک ہے اس مشین میں ایسی انسٹرکشن وہ یہ ہے، اور اب یہ وہ سچویشن ہے جس میں ہمیں یہ انسٹرکشن درکار ہے. تو اینی وے ایک بڑا سمپل سا انسٹرکشن سیٹ لے کے اب ہم بقیہ کاروائی شروع کرتے ہیں. جہاں تک یہ ٹارگٹ اسمبلی لینگویج ہے، مشین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو مشین ہے یہ بائٹ ایڈریسبل ہے ود اے 4 بائٹ ورڈ، یعنی کہ اس میں جو میموری ہے وہ بائٹس میں ہے اور ہر بائٹ کا ایک ایڈریس ہے. اب یہ 4 بائٹ ورڈ والی کہانی بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ ٹپکلی 4 بائٹس کو کٹھا ورڈ بھی کہا جاتا ہے، اور ایکچولی کچھ مشینیں تھیں، آج کل ٹپکلی ایسا نہیں ہے، جو کہ ورڈ ایڈریسبل تھیں. فار ایگزامپل کرے مشین جو ہے وہ ورڈ ایڈریسبل ہے، یعنی کہ اس میں جب آپ ایک ایڈریس اسپیسیفائی کرتے ہیں وہ ایک پورے ورڈ کا ہوتا ہے، اور وہ ورڈ جو تھا 48 بٹس بھی تھا اور 64 بٹس کا بھی تھا. اینی وے جو ٹپکل ہے انٹیل اور دوسری مشینوں کا کہ آپ بائٹ لیول پہ ایڈریسز اسپیسیفائی کرتے ہیں، اور یہ کہ ورڈ جب استعمال ہم کریں گے تو وہ 4 بائٹس کا ہوگا، اور یہ ٹھیک ہے بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انٹرجر جو ہے اس کو ہم ایک ورڈ میں رکھیں گے، جو فلوٹنگ پوائنٹ ہے وہ بھی ایک ورڈ میں ہوگا، مے بی جو ڈبل پریسیجن نمبرز ہیں وہ 8 بائٹس میں ہوں گے، اینڈ سو آن. دوسرا یہ کہ ہمارے پاس جنرل پرپز رجسٹرز ہیں اور یہ n ہیں. اب یہ n میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 8 ہیں یا 16 ہیں جو کہ آپ کو نظر آتا ہے، یا انٹیل کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ اس میں اب n جو ہے وہ کوئی بہت بڑا نمبر نہیں، ایکچولی وہ 16-32 کے قریب ہی ہے. تو اس حوالے سے یہ n جو ہے یہ وہ جنرل پرپز رجسٹرز ہمارے پاس اویلیبل ہیں. یا میں یہ کہتا چلوں کہ آلدو رجسٹرز ہوتے تو جنرل پرپز ہیں، لیکن آپ دیکھ چکے ہیں کہ کافی رجسٹرز جو ہیں ان کو کسی اسپیشل پرپز کے لیے ڈیزگنیٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ رجسٹر جو ہے یہ پروگرام کاؤنٹر کے طور پہ استعمال ہوگا، یہ رجسٹر جو ہے یہ ہمیشہ اسٹیک پوائنٹر کے لیے استعمال ہوگا، یہ 2 رجسٹرز جو ہیں اس میں اگر آپ ڈویژن کر رہے ہیں تو ایک میں کوشنٹ آئے گا، دوسرے میں ڈیوائزر آئے گا، اینڈ سو آن. تو ایون دو اکثر آرکیٹیکچرز کہتے ہیں کہ بھی ٹھیک ہے رجسٹرز اویلیبل ہیں، لیکن ایکچولی کچھ رجسٹرز ایک خاص پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بلکہ بعض کا رجسٹر پیئرز استعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں کچھ آپریشنز میں. تو یہ بات کو اب آپ اتنا جنیرک نہ سمجھیے، کیونکہ ان ریالٹی یہ جنرل پرپز میں سے کچھ واقعی جنرل پرپز ہیں اور کچھ جو ہیں وہ ایکچولی آپ استعمال ہی نہیں کر سکتے کیونکہ مشین نے وہ خود استعمال کرنے ہیں. اس کے بعد جو ہماری انسٹرکشنز ہیں ان کا فارمیٹ ہوگا، یعنی کہ یہ ٹرو ایڈریس انسٹرکشن جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ سب سے پہلے ایک آپ کوڈ ہوگا، اس کے بعد ایک سورس ایڈریس ہوگا اور ایک ڈیسٹینیشن ایڈریس ہوگا. یہ سورس جو ہے یہ رجسٹر یا میموری، ڈیسٹینیشن بھی رجسٹر یا میموری، لیکن ابھی ایڈریسنگ موڈ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس کی بنا پہ ایکچولی یہ سورس اور ڈیسٹینیشن جو ہے یہ کیا ہیں یہ ہم فردر اسپیسیفائی کریں گے. لیکن یہ کہ ہمارا یہ جو معاملہ ہے سورس اور ڈیسٹینیشن کا وہ یہ 2 ایڈریس ہے. آپ دیکھ چکے ہیں کہ کچھ مشین آرکیٹیکچرز ہیں جس میں یہ 3 ایڈریس کوڈ ہوگا، جس میں 2 آپرینٹس اور ڈیسٹینیشن اسپیسیفائی کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ ہم سمپلی ایک سنگل
آپ کوڈ لے کے اس کے بعد ایک سورس ایڈریس اور ایک ڈیسٹینیشن ایڈریس دیں گے. یہ بعد میں جب آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی کہ یہاں پہ یہ مشین جو ہم بنا رہے ہیں یا جو ہم اسیوم کر رہے ہیں, ہم استعمال کر رہے ہیں, اس کے یہ جو اسمبلی لینگویج کیریکٹرسٹکس ہیں یہ کیا ہیں, اور یقیناً یہ کافی حد تک قریب ہیں جو کہ انٹیل یا دوسری اسمبلی لینگویجز میں آپ دیکھ چکے ہیں. لگے ہاتھوں یہ چند ایک انسٹرکشنز دیکھ لیجئے. موو انسٹرکشن, سورس ٹو ڈیسٹینیشن. موو کا مطلب ہے کہ سورس کے جو کانٹینٹ ہے اس کو ڈیسٹینیشن میں کاپی کر دو. ایڈ سورس ٹو ڈیسٹینیشن, اس کا مطلب ہے کہ ڈیسٹینیشن کا جو کانٹینٹ ہے اس میں سورس کو ایڈ کر دو. اسی طرح سبٹریکٹ سورس ڈیسٹینیشن, یہاں پہ یہ میں نے ایکویژن دی ہے کہ جو ڈیسٹینیشن کے کانٹینٹ ہے اس میں سے سورس کو سبٹریکٹ کر کے جو ریزلٹ ہے اس کو واپس ڈیسٹینیشن میں ڈال دو. اب آپ یہاں سوچ سکتے ہیں کہ اگر یہ 3 ایڈریس ہوتا تو میں سورس 1 سورس 2 جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے 2 آپرینٹس ہیں اور پھر ریزلٹ جو ہے اس کا ایک تیسرا آپرینٹ میں کہہ سکتا تھا. لیکن ایک لحاظ سے اس طرح بھی یہ کاروائی ہو, بلکہ آپ جیسے کہ میں نے عرض کیا اکثر اسمبلی لینگویجز میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ یہ امپلیسٹ بات ہے کہ جب آپ سبٹریکٹ کہہ رہے ہیں تو ڈیسٹینیشن کے کانٹینٹ سے آپ سورس کے کانٹینٹ نکالیں گے, اور ایونچولی ایکچولی ہوگا کیا کہ یہ جو سورس اور ڈیسٹینیشن کے جو ویلیوز ہیں یہ وہ ارتھمیٹک یونٹ میں جائیں گے, وہاں پہ وہ سبٹریکٹ ہوگی ویلیو اور جو ریزلٹ ہے وہ ڈیسٹینیشن میں چلا جائے گا. اس کے بعد ایک انکنڈیشنل گو ٹو, اس کو آپ جمپ بھی کہہ سکتے ہیں, برانچ بھی کہہ سکتے ہیں. ہم GOTO یہ سمبل استعمال کریں گے جس میں ہم ایک ایڈریس اسپیسیفائی کریں گے, یا اب یہ جو ایڈریس ہے یہ ٹپکلی ایک انسٹرکشن کا ایڈریس ہوگا کہ یہاں پہ جاؤ. کنڈیشنل جمپ جو ہے یہ آف کورس کسی کنڈیشن پہ ڈیپینڈنٹ ہوگی, اور اس کے کئی طریقے ہیں. طریقے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ کسی رجسٹر کے اندر آپ ایک ویلیو ڈال لیں کسی کمپیوٹیشن کی بنا پہ, اور یہ کنڈیشن جو ہے یہ لیس دین 0, ایکول ٹو 0, گریٹر دین 0 یا ایسی کوئی نیومیرک ویلیو کو لے کے یہ کنڈیشنل جمپ ہوگی کہ اگر یہ کنڈیشن ٹرو ہے تو اس انسٹرکشن پہ جمپ کر جاؤ, ورنہ اس کے بعد جو انسٹرکشن آ رہی ہے وہاں پہ چلے جاؤ. تو ایک لحاظ سے اب یہ وہی اسمبلی لینگویج انسٹرکشنز ہیں جو کہ آپ ٹپکلی دیکھ چکے ہیں, تو یہاں پہ کوئی حیرت والی بات نہیں کہ ہم نے یہ جو جنیرک مشین اب سوچی ہے اصل میں یہ ریئل مشینز کے کافی قریب ہے. اور ایک لحاظ سے اب ہم بجائے بار بار انٹیل یا اسپارک یا مپس کی باتیں کہیں, ہم اس جنیرک سینس میں کر سکتے ہیں بات. اور دوسری یہ بات کہ انہی انسٹرکشن سے, بے شک یہ جنیرک ہیں, ہم ایکچوئل مشین انسٹرکشنز جو انٹیل پہ لیٹ سے ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. بلکہ آپ اپنے پروجیکٹ میں ایسا ہی کریں گے کہ آپ کا جو کوڈ ہوگا, سی کا کوڈ یا جو آپ نے بنایا ہوگا کوڈ جنریشن کے لیے ماڈیول, اس کو اگر یہ جنیرک انسٹرکشن دیں گے تو وہ انٹرنلی ایونچولی جو انٹیل کی اسمبلی انسٹرکشن ہے موو یا ایڈ یا گو ٹو یا کنڈیشنل جمپ کی, اس کے لیے جو بھی اپروپریٹ اسمبلی لینگویج ہے اس کو وہ جنریٹ کر دے گا. تو ایک لحاظ سے آپ سمجھے کہ جیسے یہ میکرو کالز ہیں کہ موو ایڈ یہ میکرو کالز ہیں, اس سے اب ایکچوئل ایونچوئل اسمبلی لینگویج کوڈ جو ہے اب آپ کے ذمے. ایڈریسنگ موڈز بھی دیکھ لیجئے, یہ بھی آپ بڑی ٹپکل سے ہیں, یہ ٹیبل کی فارم میں نے پیش کیا ہے. اس کے کالمز کو پہلے نوٹ کر لیجئے. موڈ یہ پہلا کالم ہے, فارم کہ وہ ایڈریس کی فارم کیا ہوگی, اور یعنی کہ وہ جو ایڈریس کے طور پہ ہم استعمال کریں گے جس چیز کو, اور اس سے جو ریزلٹنگ ایڈریس بنے گا جہاں سے وہ ڈیٹا یا لیا جائے گا یا ڈیٹا جہاں پہ رکھا جائے گا وہ کیا ہوگا. اور چوتھا کالم ایک کاسٹ کا ہے, یہ ابھی میں کاسٹ کے بارے میں بات کروں گا. آپ بس یہ نوٹ کرتے جائیے کہ میں نے ان موڈز کے ساتھ 1 0 1 1 اس طرح کر کے نمبرز لگائے ہیں کاسٹ کے. یہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ہیں, لیکن یہ ذرا ایڈریسنگ موڈز دیکھ لیجیے جو کہ آپ جانے پہچانے ہونے چاہیے. کہ اگر آپ ایبسولوٹ ایڈریس دے دیں تو وہ ہے کہ ایک میموری کا ایڈریس ہے کہ اس میموری لوکیشن سے یا تو ڈیٹا لے آؤ یا ڈیٹا وہاں پہ جا کے ڈال دو. موو ہے یا اسٹور انسٹرکشن بھی آپ نے دیکھی ہوئی ہے, اور اگر وہ ایڈ ہے یا سبٹریکٹ آپریشن ہے, آپ کوڈ ہے, تو وہاں پہ وہ جو ڈیسٹینیشن اور سورس ہیں اگر وہ ایبسولوٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میموری. اب یہ میموری کے ایڈڈ کاسٹ کالم میں دیکھیے 1 ہے, ابھی اس پہ ہم آئیں گے. دوسرا موڈ ہے رجسٹر, کہ یہ جو ایک ایڈریس ہے سورس یا ڈیسٹینیشن یا دونوں, وہ کوئی رجسٹر ہے. اب رجسٹر کے کیس میں آپ اسمبلی لینگویج میں دیکھ چکے ہیں کہ جو اسمبلر آپ استعمال کر رہے ہیں, میزم ہے, نازم ہے, یا اس طرح کے کئی اسمبلرز ملتے ہیں, ان میں ایک رجسٹر کو ریفر کرنے کا طریقہ وہ کوئی خاص بن جاتا ہے. %EAX کبھی آپ دیکھیں گے, یا کوئی اور اس طرح کی نوٹیشن R0 R1 یا $R0 $R1, کئی نوٹیشنز ہیں جو کہ اسمبلر ڈیپینڈنٹ ہے ایکچولی.
اور وہ انڈر لائنگ مشین کے کسی خاص رجسٹر کو ریفر کرتے ہیں, اور ایونچولی جب وہ آبجیکٹ کوڈ بنتا ہے تو اس رجسٹر کا جو بائنری کوڈ ہے جو ایکچولی مشین ریکگنائز کرتی ہے, وہ اسمبلر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنریٹ کرے. ایڈریسنگ موڈ انڈیکس, یہ اب وہ ارے والی بات ہے کہ میں ایکچولی جو ایک رجسٹر ہے فرض کریں, اس کے اندر جو ویلیو پڑی ہے اس کو میں استعمال نہیں کروں گا, بلکہ اس کے کانٹینٹس کو, وہ اس طرح کہ سی ایک نمبر ہوگا اور اس نمبر میں آر کے کانٹینٹس ایڈ کر کے جو افیکٹو نمبر بنے گا اس کو ایز اے ایڈریس استعمال کروں گا. تو اب یہ ذرا ایڈریس کے کالم میں دیکھیے, سی پلس کانٹینٹس آف آر, تو یہ ایک لحاظ سے انڈیکس بن گیا. اب سی جو ہے فرض کریں وہ کسی ارے کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے, تو آر جو ہے رجسٹر فرض کریں اس میں اس کی آف سیٹ پوزیشن اسپیسیفائڈ ہے کہ 4 بائٹس یا 8 بائٹس یا 16 بائٹس اینڈ سو آن. تو اگر فرض کریں وہ انٹیجر ارے ہے تو یہ آر کے کانٹینٹس چینج کرنے کی بنا پہ آپ ارے کے مختلف ایلیمنٹس جو ہیں ادھر چلے جائیں گے. یہاں پہ انڈائریکٹ اب بات آ گئی کہ ایڈریس جو ہے وہ ایکچولی رجسٹر کی ویلیو ہے اور اس ویلیو کو استعمال کرو ایز این ایڈریس. یہ بالکل وہی پوائنٹر والی بات. اور پھر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انڈائریکٹ انڈیکس جو ہے وہ یہی کہ یہ جو سی آر تھا اس کو اب لے کے ایز این ایڈریس استعمال کرو. لٹرل جو ہے بعض کا آپ اسٹریٹ آؤٹ نمبر لکھ دیتے ہیں کہ اس میں 2 ایڈ کر دو, اس میں 3. اسمبلرز جو ہیں یہ چیز الاؤ کرتے ہیں کہ آپ لٹرل نمبرز 1 2 3 4 وہ بھی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ ان نمبرز کو پہلے آپ کسی میموری لوکیشن میں ڈالیں یا کسی رجسٹر میں ڈالیں اور پھر رجسٹر کو استعمال کریں. اسٹیک جو ہے یہ ایک کامن سی پروگرامنگ انٹیٹی ہے, کیونکہ عموماً فنکشن کالز جو ہیں اس میں آپ اسٹیک پوائنٹر استعمال کرتے ہیں اور اسٹیک پوائنٹر کی بنا پہ آپ اپنی آرگیومنٹس لوڈ کرتے ہیں, اور پھر جو کالنگ فنکشن ہے وہ سب سے پہلے کاروائی جو جنرلی کرتی ہے کہ اسٹیک میں سے جا کے اس کے جو پیرامیٹرس ہیں ان کو وہ ایکسس کر کے لوکل ویریبلز یا اسٹیٹ, اسی طرح اسٹیک پوائنٹر کو ایز اے ریفرنس استعمال کر کے جو ہے اس سے ایڈریسز لے کے اور پھر وہ کانٹینٹ استعمال کرتی ہے. اور انڈیکس اسٹیک, یہ اب اسٹیک پوائنٹر, اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایکچولی اسٹیک پوائنٹر جو ہے وہ ایک رجسٹر ہی ہوتا ہے. تو اگر وہ رجسٹر ہے تو پھر ایکچولی یہ 2 روز جو ہیں ان کو اگر ہم سمپلی رجسٹر میں مرج کر دیں اور کہیں کہ بھی اسٹیک پوائنٹر ایکچولی ایک رجسٹر ہی ہوتا ہے, تو یہ 2 کوئی اسپیشل کیس نہیں ہے. یہ سمپلی یہ بات ہے کہ جنرلی ایک رجسٹر جو ہے اس کو ایز اے اسٹیک پوائنٹر استعمال کیا جاتا ہے. یہ مشینز میں آپ کو اویلیبل ہوگا. اچھا, یہ جو ایڈٹ کاسٹ والی بات ہے اس کے بارے میں کہتا چلوں اور پھر میں اس کی وجہ ایک بتاؤں گا کہ یہ جو کاسٹ ہے اٹ کورسپونڈس ٹو دا لینتھ آف انسٹرکشن. اب دیکھیے کہ انسٹرکشنز جو ہیں انہوں نے کچھ میموری لینی ہے, کیونکہ یہ آپ کا کوڈ جو ہے یہ میموری میں جا کے ایز کوڈ اسپیس وہاں پہ بنتی ہے, اور ٹھیک ہے آپ کی ڈیٹا اسپیس ہوتی ہے. موو R0, R1 فار ایگزامپل یہ 2 رجسٹرز ہیں R0 اور R1. ہماری نیمنگ اسکیم یہ ہوگی کہ n رجسٹرز کو ہم R0 R1 سے لے کے Rn-1 تک ریفر کریں گے. تو موو R0, R1 جو ہے اس کے سائز کو آپ دیکھیے کہ موو کو اگر فرض کریں ہم 1 بائٹ میں اسٹور کر لیتے ہیں, R0 جو ہے ایک اور بائٹ میں آ جاتا ہے, کیونکہ n رجسٹرز اگر لیٹس سے 256 ہیں تو ہمیں 8 بٹس جو ہیں وہ کافی ہوں گے کسی بھی رجسٹر کو یونیکلی آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے. اسی طرح R1 جو ہے وہ بھی ایک رجسٹر ہے. یا اگر آپ یہ کہیں کہ موو جو ہے وہ 16 بٹ ہے اور رجسٹر جو ہیں 8 بٹ, ان کے جو ایکچوئل نمبرز ہیں ان کو جو ہم نے اسائن کرنے ہیں, تو اس کی کاسٹ جو ہے وہ 1 ہے. البتہ یہ جو اگلی انسٹرکشن ہے موو R5, M, یہاں پہ اب ہے کہ میموری کے اندر چیز سورس سے لے کے ڈیسٹینیشن میں ڈالو. سورس جو ہے وہ رجسٹر ہے لیکن میموری جو ہے وہ اب میموری لوکیشن ہے, اور میموری ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک ایڈیشنل ایڈریس ہے. اور اگر ہم فار ایگزامپل بائٹ ایڈریس استعمال کر رہے ہیں تو ہمیں اس انسٹرکشن کو اسٹور کرنے کے لیے, یہ ایکچوئل موو انسٹرکشن, اس کو کوڈ میں اسٹور کرنے کے لیے ہمیں ایک ایڈیشنل ایڈریس جو ہے وہ درکار ہوگا, جس کی بنا پہ ایڈیشنل کاسٹ اس کی 1 ہے, ایکچوئل کاسٹ اس کی 2 ہے, اور یہ جو ایڈیشنل کاسٹ ہے یہ میموری ہونے کی وجہ سے 1 ہے. اچھا, یہ جو کاسٹ والا معاملہ ہے اس کو ہم زیادہ فی الحال تو ایکسپلوئٹ نہیں کریں گے, لیکن انڈائریکٹ ریفرنسز یہ ہوں گے کہ جب ہم اس طرح کی انسٹرکشنز جنریٹ کریں گے تو یہ کاسٹ پیرامیٹر جو ہے اس کی بنا پہ ہم جتنی انسٹرکشنز جنریٹ کرتے ہیں ان ساروں کی ہم ٹوٹل کاسٹ کمپیوٹ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح مختلف آپٹمائزیشن اسٹریٹجیز سے جو ایکچوئل کوڈ آپ جنریٹ کر سکتے ہیں یا کرنے کی کوشش کریں گے, وہاں پہ گول یہ ہوگا کہ اس کاسٹ کو کم کیا جائے. تو ایک لحاظ سے یہ وہ میٹرک ہے جس سے آپ
وہ پروگرام جو آپ جنریٹ کر رہے ہیں اس کا سائز ریڈیوس کر رہے ہیں, اس کی ایکچوئل جو کاسٹ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اب کوڈ سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو. کیونکہ دیکھیے آپ کو پتا ہے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پروگرام جو ہوتا ہے اس میں کوڈ بھی ہوتا ہے, اسی نے تو ایکسیکیوٹ ہونا ہے, وہ ڈیٹا پہ آپریٹ کرتا ہے, اور ڈیٹا کے لیے ٹھیک ہے آپ ڈیٹا سیگمنٹ ایک علیحدہ بناتے ہیں. اچھا, اب سٹیج سیٹ ہو گئی کہ ہم نے ایک جنیرک سی کہہ لیں مشین بھی بنا لی جس کا انسٹرکشن سیٹ کسی حد تک ہم نے بنایا, اس کے ایڈریسنگ موڈز کے بارے میں بات کر لی, وہ جو رجسٹرز ہیں ان کے بارے میں ہم نے بات کر لی. اب جہاں تک اسمبلی لینگویج جنریٹ کرنے کا معاملہ ہے اس میں اب ہم یہ کریں گے کہ جو بھی ہماری انٹرمیڈیٹ فارم ہے, اور بلکہ ہمارے کیس میں آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ ہم 3 ایڈریس کوڈ جو ہیں ان کو لے کے چلیں گے. یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ الگوریدمس ایسے ہیں جو گرافیکل آئی آرس ہم نے ڈسکس کیے تھے ان کو لے کے چلیں گے, اور بلکہ آپ کی کتاب میں ایسے ریفرنسز ہیں, اور بلکہ کئی کمپائلرز جو ہیں وہ AST یا کوئی ایسی فارم یا DAG جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں. اینی ویز ہمارے پاس اب 3 ایڈریس کوڈ جو ہے یہ وہ جو یاد ہے بیک پیچنگ والی ساری کہانی تھی, اس کے ذریعے وہاں ہم نے وہ 3 ایڈریس کوڈ جو جنریٹ کیا تھا کوادروپلز جو تھے, اب ان کو لے کے ہم یہ جو اسمبلی لینگویج ہم نے بنائی ہے یا اسیوم کیا ہے کہ ہماری مشین ایسی ہے اس کا کوڈ ہم جنریٹ کریں گے. اور کاروائی کچھ یوں ہوگی کہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ لے کے جو بھی 3 ایڈریس کوڈ ہے, کیونکہ پروگرام کے حوالے سے اب وہ ساری 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹ جو ہمارے پاس لیٹس سے کوڈ ارے میں یا لنک لسٹ جو بھی ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس میں ہمارے پاس سیکوینشلی موجود ہیں, تو ہم شروع سے لے کے آخر تک اسٹیٹمنٹ بائی اسٹیٹمنٹ یہ اسمبلی لینگویج کوڈ ایکچولی جنریٹ کریں گے. اور یقیناً آپ دیکھیں گے کہ ایک اسٹیٹمنٹ جو IR کی تھی یا 3 ایڈریس کوڈ کی یا ایک کوڈ جو تھا اس کی بنا پہ 2 یا 3 یا 4 یا اس طرح کر کے اسمبلی لینگویج انسٹرکشن جو ہیں وہ جنریٹ ہوں گی. تو آئیے آپ یہ کاروائی کرتے ہیں, اور اس کے حوالے سے پھر اب جو ایکچوئل معاملہ ہے کوڈ جنریشن کا یہاں سے اب فارملی ہم شروع کر سکتے ہیں. ڈیفائن اے ٹارگیٹ کوڈ سیکوینس فار ایچ انٹرمیڈیٹ کوڈ اسٹیٹمنٹ ٹائپ. یاد ہے وہ جو اسٹیٹمنٹ ٹائپس انٹرمیڈیٹ کی 3 ایڈریس کوڈ کی کیا تھیں, اس میں وہ اسائنمنٹ تھی, اس میں وہ اف اسٹیٹمنٹ تھی, اس میں گو ٹوز تھی اینڈ سو آن. وہ جو ساری 3 ایڈریس کوڈ اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیے. اس میں یاد ہے ہم نے کچھ ایکسٹرا بھی کی تھیں, ارے ریفرنسز اینڈ سو آن, جو کہ ہم نے ایگزامپلس میں تو نہیں کی, لیکن اب جو آپ کو ایگزامپلس ابھی نظر آئیں گی اس میں ہم یہ چیز ایکسٹینڈ کریں گے کہ 3 ایڈریس کوڈ میں فار ایگزامپل ارے ریفرنسز بھی ہیں. لیکن جو کاروائی ہے وہ یہ کہ جو ٹارگیٹ کوڈ جنریٹ کرنا ہے اس کی خاطر کاروائی یہ کہ ایک لحاظ سے ایک لوپ چلاؤ جو کہ ایک 3 ایڈریس کوڈ اسٹیٹمنٹ کو انٹرمیڈیٹ کوڈ کو لیتا ہے اور اس کے لیے پھر اسمبلی لینگویج جنریٹ کرے گا. تو اب آئیے باری باری یہ چند ایک جو ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں, فی الحال جو ہم نے ایگزامپلس کرنی ہے ان کی خاطر. اگر ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ فارم ہے A=B, یہاں پہ اب میں اس طرح کروں گا کہ ٹیبل میں ایک کالم میں جو انٹرمیڈیٹ جو 3 ایڈریس کوڈ ہے وہ دکھاؤں گا, اور رائٹ ہینڈ کالم میں بیکمز جو ہے یہاں پہ اب وہ اسمبلی لینگویج جو ہماری اسمبلی لینگویج ہے اس کی کورسپونڈنگ اسٹیٹمنٹ آئے گی, اور یہاں پہ وہ میموری لوکیشن یا وہ جو آپرینٹس ہیں ان کے بارے میں بات ابھی سامنے آ جائے گی. A=B یہ وہ سمپل کاپی اسٹیٹمنٹ تھی, یاد ہے وہ 3 ایڈریس کوڈ میں. جب ہمیں یہ ملے گی تو ہم اس کے کورسپونڈنگ مشین انسٹرکشن جنریٹ کریں گے موو B,A, یعنی کہ B کے کانٹینٹ جو ہیں ان کو A میں کاپی کر دو. یہاں پہ دیکھیے ہم ڈسٹرکٹیو ٹائپ کام نہیں کر رہے, B کے کانٹینٹ پرزروڈ ہیں, لیکن یہ کہ A کے جو کانٹینٹس ہیں وہ اب ریپلیس ہو جائیں گے کانٹینٹ آف B. اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موو جو تھا اس کا سنٹیکس کیا تھا, موو سورس ڈیسٹینیشن یا ڈیسٹینیشن سورس. اس کا مطلب ہے کہ اب یہاں پہ ہم نے A کے اندر B کے کانٹینٹ کو موو کر دیا, تو A جو ہے وہ ڈیسٹینیشن ہے, B جو ہے یہاں پہ سورس ہے. اسی طرح یہاں پہ اب یہ جو انٹرمیڈیٹ اسٹیٹمنٹ تھی یہ میں نے آپ کو دکھائی تو تھی, اس کی ہم نے مثال شاید نہ کی ہو کہ A=B indexed by C. یہ 3 ایڈریس کوڈ ہے. اب یہاں پہ C++ یا C والی ارے نہ سوچیے گا. تو A=B سب C کا مطلب ہے کہ B جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایک اسٹارٹنگ ایڈریس کنسیڈر کرو اور C کو ایز این آف سیٹ لے کے جو کانٹینٹ ملیں ان کو A میں کاپی کر دو. تو یہاں پہ دیکھیے اب کیا ہے کہ یہاں پہ اب ایک اسمبلی لینگویج نہیں انسٹرکشن آئی بلکہ 3 آئی ہیں. وہ کیا ہیں, موو ایڈریس آف B ٹو R0. اب یہاں پہ یہ ایک لحاظ سے ایک آپرینڈ ہے اسمبلر کا کہ وہ آپ کو ایک میموری لوکیشن کا ایڈریس بھی بتا دیتا ہے, یا ایک جو ویریبل ہے یا جو اسمبلی لینگویج میں ایک لحاظ سے آپ کے ویریبلز ہوتے ہیں میموری لوکیشنز ہیں ان کا ایڈریس آپ لے کے اس کو رجسٹر 0 میں ڈالا. اس کے بعد آپ نے کیا کیا
کہ رجسٹر 0 میں سی کو ایڈ کیا تاکہ یہ اب آف سیٹ ایڈریس بی کو دیکھیے کس طرح ہم نے لوڈ کیا رجسٹر 0 میں، اور اس میں یہ سی جو ہے اس کو ایڈ کیا کہ بھئی یہاں سے اب ایک لحاظ سے اتنا آف سیٹ ڈٹرمن کر لو، اور پھر یہ اب انڈائریکٹ جو رجسٹر کو ہم ایز اے پوائنٹر استعمال کر رہے ہیں کہ رجسٹر 0 کے کانٹینٹ کو ایز اے پوائنٹر استعمال کر کے جو بھی وہاں سے کانٹینٹ ملتے ہیں، یعنی کہ ادھر وہ میموری لوکیشن ہوگی، وہاں سے جا کے جو بھی آپ کو ملتا ہے اس کو اے میں موو کر دو. تو ایک یہ جو انسٹرکشن تھی آئی آر کی یا 3 ایڈریس کوڈ، اس کی بنا پہ یہ 3 اسمبلی لینگویج انسٹرکشنز اب جنریٹ ہو رہی ہیں. اب اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ ابھی بھی انٹیل نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس میں اسمبلی لینگویج کے حوالے سے اب کہانی بالکل مکمل ہے، کیونکہ اسمبلی لینگویج ہے وہ ٹپکلی ایسے ہی ہوتی ہے. اب ٹھیک ہے کہ یہاں پہ آپ وہ جو انٹیل اسمبلی کے آپ کوڈز ہیں وہ بے شک آپ ڈال دیجئے. یہ جو ایڈریس بی والا معاملہ ہے کہ کسی میموری لوکیشن کا ایڈریس اگر آپ کو چاہیے تو وہ آپ کیسے لیتے ہیں، تو ٹھیک ہے جو اسمبلر آپ استعمال کر رہے ہیں، نازم ہے سو آن، اس کا جو بھی طریقہ کار ہے اس کو آپ استعمال کریے. لیکن جو کہانی اب آپ کو ایک لحاظ سے جو کڑی جو مکمل ہوتی اب فائنلی نظر آ رہی ہے کہ شروع سے دیکھیے کس طرح C++ کا کوڈ تھا، اس کو ہم نے پارس کیا، اس سے ہم نے آئی آر بنایا، اس آئی آر کے ساتھ ہم نے کچھ کاروائی کی، پھر ہم نے 3 ایڈریس کوڈ جنریٹ کیا وہ سنٹیکس ڈائریکٹڈ ٹرانسلیشن سے. اس کے اوپر بھی آپٹیمائزیشن کچھ ہو سکتی تھی جو کہ ہم نے کور نہیں کی. پھر 3 ایڈریس کوڈ جو جنریٹ ہوا اس سے اب فائنلی ہم یہ دیکھیے مشین کوڈ جنریٹ کر رہے ہیں، اسمبلی لینگویج کوڈ. اور یہ اسمبلی لینگویج کوڈ ٹھیک ہے اب اسمبلر اسمبل کر کے ہمیں وہ آبجیکٹ کوڈ دے گا. تو یہاں سے اب وہ جو شروع میں نے بات کی تھی کہ وہ مکمل کہانی کہ کس طرح آپ ہائی لیول لینگویج سے ایک کمپائلر کے ذریعے وہ مشین تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ مشین لینگویج اب آپ کے سامنے آ رہی ہے جو کہ اب وہ کاروائی کرے گی مشین لیول پہ جو کہ اوریجنلی C++ یا جاوا یا کسی بھی پروگرامنگ لینگویج کے کوڈ میں تھی. تو اب یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ جو سفر ہے یہ منزل تک پہنچ گیا، کیونکہ منزل اب یہ ہے. یہاں سے اب آپ سمجھ گئے کہ بقیہ کاروائی کیا ہے. anyway ابھی یہاں پہ کچھ اور کاروائی کرنی ہے ہمیں. یہ کہانی اس لحاظ سے ختم نہیں ہوئی کیونکہ یہ 3 ایڈریس کوڈ جو ہے اس میں اور ٹائپس بھی ہیں. اس میں یہ بھی ہے A=B+C، یہ ہماری 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے سلسلے میں ہم کیا کریں گے کہ موو B, A کہ ہم B کے کانٹینٹ جو ہیں اس کو A میں موو کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد ایڈ C, A تو C کے جو کانٹینٹ ہیں ان کو اب A میں ایڈ کروا دیتے ہیں. تو افیکٹولی کیا ہوا کہ A کے اندر B+C آ گیا. لیکن چونکہ ہماری مشین جو ہے وہ ٹو ایڈریس مشین ہے تو اس کیس میں ہمیں یہ کاروائی جو ایڈ کر کے ریزلٹ کو A میں اسٹور کرنا تھا یہ ہمیں 2 مشین انسٹرکشنز کے ذریعے کرنی پڑی ہے. آگے چلیے، یہی کہ اگر لیفٹ سائڈ پہ ارے ریفرنس آ گیا کہ A indexed by B equals C، تو یہاں پہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو ڈیسٹینیشن ہے اس کو ہم ایز اے پوائنٹر پہلے جنریٹ کریں گے. وہ یہ کہ موو ایڈریس آف A into register 0، اس میں B جو ہے وہ ایز این آف سیٹ ایڈ کرو B, R0، یعنی کہ R0 کے اندر B جو ہے وہ ایڈ کر دو. تو اب آپ جو A کا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس سے B بائٹس جو ہیں وہ آف سیٹ کے طور پہ آگے جا رہے ہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ C کے جو کانٹینٹ ہے اس کو اس میموری لوکیشن میں لوڈ کرو جس کا ایڈریس جو ہے وہ R0 میں ہے. یہ جو *R0 ہے یہ سمپلی ایک پوائنٹر نوٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے. یہاں پہ جیسے کہ میں نے عرض کیا، اب اگر آپ دیکھیں کہ آپ کا کمپائلر یا اس کا یہ جو ماڈیول ہے اگر اس کو ہم یہ 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس اس طرح کی اور بقیہ جو دوسری ہیں اس میں جمپس بھی ہیں، وہ ہم لگے ہاتھوں بعد میں ایسی مثالیں کریں گے جس میں بقیہ بھی آ جائیں گی، جس میں وہ جمپس تھی، اف کنڈیشن تھی اینڈ سو آن. وہ جتنی اسٹیٹمنٹس تھیں اگر آپ سوچیں کہ اب کوئی بھی لینگویج ہو، کوئی بھی پروسیجرل لینگویج ہو فار ایگزامپل، یا ایون نان پروسیجرل لینگویج ہو جیسے لسپ ہے یا ادروائز، انہوں نے بھی تو ایکچولی مشین پہ ہی ایکسیکیوٹ ہونا ہے. کوئی بھی لینگویج اس سے اگر انٹرمیڈیٹ کوڈ جو ہے وہ اس 3 ایڈریس کوڈ کی فارم میں آ جائے، اور وہ 3 ایڈریس کوڈ جو تھا وہ ایک لمیٹڈ سیٹ تھا، اس میں بھی ہم نے کوئی بہت زیادہ ویریشن، اور اس میں وہ سمپلسٹی کی بات تھی کہ اگر کوئی کمپلیکس یا کمپاؤنڈ ایکسپریشنز ہیں تو ان کو ہم نے کس طرح چھوٹے چھوٹے حصوں میں بریک کر کے، وہ یاد ہے بولین ایکسپریشن یا بقیہ وہ جو ریتھمیٹک ایکسپریشنز تھے ان کے حصے جو تھے ان کو باری باری لے کے ہم نے اسٹیپ وائز کیا تھا، اور پھر فائنل ریزلٹ ہم نے لے لیا تھا. یعنی کہ ایک C++ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس سے 5 یا 10 یا مے بی ایون زیادہ 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹس یا کوڈز جنریٹ ہوئے تھے.
ان کو اب لے کے اب ہم اسمبلی لینگویج جنریٹ کر رہے ہیں. ویسے آپ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ اس کو تو ہم نے آٹومیٹکلی کر دیا تھا, کیا یہ بھی آٹومیٹکلی ہو سکتا ہے؟ ہاں, یہ کافی حد تک آٹومیٹک ہو سکتا ہے, لیکن معاملہ یہاں پہ نظر آئے گا بعد میں آپ کو کہ جو آپٹیمائزیشن والی بات ہے وہ شاید اتنے آرام سے نہ ہو سکے, اس کے لیے کچھ الگوریدمس ہمیں ڈسکس کرنے پڑیں گے. لیکن جو بار بار میں بات دہرا رہا ہوں کہ سفر کے لحاظ سے کس طرح سورس کوڈ کو ہم کمپائلر کی مختلف سٹیجز سے گزارتے ہوئے 3 ایڈریس میں لا کے اب فائنلی وہ اسمبلی لینگویج کوڈ جنریٹ کر رہے ہیں, جس کو اسمبلر اب لے کے اسمبل کر کے مشین انسٹرکشن بنا سکتا ہے, اور وہ لنکر وغیرہ آ کے آپ کا ایکسیکیوٹیبل بنا دے گا. اور یہی اب آپ کے پروجیکٹ کا جو آخری حصہ ہے وہ ایکچولی اب یہ ہے. یہ جو باتیں یہاں پہ ہو رہی ہیں ان کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے, اور امپلیمنٹیشن ڈیٹیلز جو ہیں یہ ہم پروجیکٹ ہینڈ آؤٹ میں یا اس طرح دوسری جو کاروائیاں ہیں, طریقہ کار ہے, اس کے ذریعے ہم ڈسکس کریں گے, اور شورلی یہ کتاب میں بھی مواد موجود ہے. تو آئیے آپ ذرا اس کی ہم مثال بھی دیکھ لیں کہ یہ ساری کاروائی کیسے ہو رہی ہے. یہ جو 3 ایڈریس کوڈ سے اسمبلی لینگویج بنانا ہے. کنسیڈر دا سی اسٹیٹمنٹ یا C++ کہہ لیں, A sub I equal B sub C sub J. تو کیا ہو رہا ہے یہاں پہ کہ ایک ارے ہے, سنگل ڈائمینشنل ارے, اور B بھی ایک سنگل ڈائمینشنل ارے ہے, اور C بھی ایک سنگل ڈائمینشنل ارے ہے. تو ہم کہہ یہ رہے ہیں, اور اگر آپ کو یاد ہو وہ جو کاؤنٹنگ سارٹ والا معاملہ تھا, اس میں ہم کچھ ایسی کاروائی کرتے تھے کہ ایک ارے کو انڈیکس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں ایک دوسری ارے کے اندر, اس سے پھر ہم کسی چیز کو نکالتے تھے. تو یہاں پہ یہ کہ C sub J کو انڈیکس کے طور پہ استعمال کیا B میں, اور B کے اس انڈیکس سے جو بھی ویلیو بنتی ہے, یعنی کہ وہ لوکیشن پہ جو ویلیو ہے, اس کو ہم A sub I میں اسٹور کرنا چاہتے ہیں. یہ C کی اسٹیٹمنٹ ہے. اس کے نتیجے میں اب 2 باتیں. ایک یہ کہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ یہ جو کوڈ نظر آ رہا ہے T1 equal C sub J, اور پھر ذرا سا نیچے T2 equal B sub T1, اور پھر A sub I equal T2. یہ T1 T2 جو ہیں یہ ٹیمپریریز ہیں. یہ یاد ہے ہم نے کیوں جنریٹ کیے تھے, یہ وہ بیک پیچنگ والی بات وہاں پہ 3 ایڈریس کوڈ میں ہم جب اس طرح کا کمپلیکس ایکسپریشن تھا, یہ دیکھیے ایک کمپاؤنڈ یا کمپلیکس ایکسپریشن ہے, تو 3 ایڈریس کے حوالے سے اس کی یہ 3 اسٹیٹمنٹس بنتی ہیں کہ T1 میں سے پہلے ہم CJ کو ڈالیں گے, پھر T2 میں B sub T1 کو لیں گے, اور پھر ایونچولی A sub I میں T2 کو ہم ڈال دیں گے. اب اس کے کورسپونڈنگ یہ جو دوسرا کالم ہے, اس کے اندر یہ مشین انسٹرکشنز اب نظر آ رہی ہیں کہ T1 equal C sub J جو ہے, یہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ اس کی بنا پہ اسمبلی لینگویج کیا جنریٹ ہوگی وہ یہ دیکھ لیجئے, بلکہ ہم اس کو اب باری باری لیٹس سے اس کے جو حصے ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ T1 equal C sub J, یہ 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹ کے نتیجے میں جو کوڈ جنریٹ ہونا چاہیے, یہ کون کر رہا ہے؟ کمپائلر کر رہا ہے. کمپائلر کون لکھ رہا ہے؟ اس کیس میں آپ لکھ رہے ہیں, یا ان جنرل جو کمپائلر کرتے ہیں کہ یہاں پہ موو ایڈریس اور C کو R0 میں موو کیا, اس میں پھر ایڈ J, R0, یعنی کہ R0 میں جو چیز ہے اس میں J کو ایڈ کر دو, اور پھر انڈائریکٹ ایڈریس یہ کر کے پوائنٹر کے طور پہ جو بھی کانٹینٹ ملتے ہیں ایٹ لوکیشنز جو جس کا ایڈریس R0 میں ہے, اس کے کانٹینٹ کو T1 میں موو کر دو. تو یہ جو 3 ایڈریس کوڈ ہے اس کی بنا پہ یہ اب فائنل انسٹرکشن بنی. لیکن جہاں تک وہ C++ کی بات ہے, اس کے نتیجے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی کاروائی مکمل نہیں ہوئی. ابھی تو سمپلی ہم نے C sub J جو ہے اس کو پکڑا. آگے چلیے, اب آئی باری T2 equal BT1. یہاں پہ اب وہی میکینکل سی آلموسٹ بات ہے کہ ایڈریس آف B جو ہے اس کو رجسٹر 0 میں ڈالو, اس میں T1 کو ایڈ کرو ایز این آف سیٹ, وہ R0 میں چلا گیا, اور اب R0 کا جو کانٹینٹ ہے اس کو ایز این ایڈریس استعمال کر کے جو بھی اس میموری لوکیشن پہ چیز ملتی ہے اس کو T2 میں ڈال دو. تو یہ جو 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹ ہے اس کے نتیجے میں یہ 3 اسٹیٹمنٹس آئیں. اور فائنلی پھر جب A sub I equal T2 کرنا ہے تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ بھی وہی ایک قسم کا ریفرنس ہے میموری, لیکن اس دفعہ میموری ریفرنس جو ہے یا انڈیکس ریفرنس جو ہے وہ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آ گیا ہے. تو موو ایڈریس آف A into R0, کیونکہ ہم نے A کے ایڈریس سے آف سیٹ I جو ہے اس کو لے کے R0 میں ہم جب گئے تو وہاں سے T2 کے جو کانٹینٹ ہیں اس کو ہم کہاں پہ موو کر رہے ہیں, R0 میں جو ایڈریس ہے اس کو یا اس میں جو ویلیو ہے اس کو ایز این ایڈریس استعمال کر کے ہم اس کے جو کانٹینٹ ہیں T2 کے وہ AI میں موو کر دیں گے. تو
اب یہاں پہ دیکھیے یہ ایک لحاظ سے وہ جو مکمل کاروائی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ جو سی کی ایک اسٹیٹمنٹ یا C++ کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کے نتیجے میں ایک کمپائلر نے یا جو آپ نے کمپائلر بنایا ہے اس نے یہ 3 ایڈریس یا وہ جو کوادروپلس ہیں کوارڈز ہیں وہ جنریٹ کیے، اور اب ان تینوں کی بنا پہ فائنلی یہ جو 9 اسمبلی لینگویج انسٹرکشنز ہیں یہ وہ جنریٹ ہو گئی ہیں. تو اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح دیکھیے کمپائلر جو ہے وہ ایک ہائی لیول کانسٹرکٹ جو کہ دیکھیے کتنے اطمینان سے ہم ایک لائن میں بڑی ایک شارٹ ہینڈ نوٹیشن استعمال کر کے لکھ دیتے ہیں، وہ ایونچولی اسمبلی لینگویج میں یہ 9 اسٹیٹمنٹس کے ذریعے ہمیں کرنا پڑتا ہے. اب آپ وہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ہائی لیول اور لو لیول والی بات کیا ہے، کہ ایک آسان سا کام جو کہ ہمیں آسان لگتا ہے ایز اے پروگرامر، اس کو اب ہمیں لو لیول پہ جا کے اتنی زیادہ انسٹرکشن جو ہے ان کے ذریعے کرنا پڑ رہا ہے. اچھا، یہاں پہ وہ جو کاسٹ والی بات تھی، تو یہاں پہ اگر آپ یہ اسمبلی لینگویج جو انسٹرکشنز ہیں ان کو دیکھیں کہ اس میں کیا وہ میموری ایڈریس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، یعنی کہ آپ ایک ایک انسٹرکشن کو لیں، یہ اب آپ کا وہ کوڈ ہے. ایکچولی جب آپ سوچتے ہیں نا کہ ایکسیکیوٹیبل میں میرا کوڈ ہوتا ہے جو کہ ریڈ اونلی سیگمنٹ میں چلا جاتا ہے، اور وہ جو پروگرام کاؤنٹر ہے وہ ایکچولی یہی تو کر رہا ہوتا ہے کہ ایک ایک انسٹرکشن اس میں سے لیتا ہے، اس کو آپ فیچ کرتے ہیں، ڈیکوڈ کرتے ہیں اور پھر ایکسیکیوٹ کرتے ہیں. وہ کیا ہے یہ ڈیکوڈنگ فیچ کیا ہے؟ ان میں سے ایک موو انسٹرکشن یا اس کے بعد ایڈ یا اس کے بعد پھر موو، اس کو ڈیکوڈ کرنا. اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ آپرینٹ کیا ہے اور وہ ایڈریسز کیا ہیں، پھر اس کو ایکسیکیوٹ کرنا کہ یہ کر کیا رہا ہے، موو کرنا ہے، ایڈ کرنا ہے، سبٹریکٹ کرنا ہے، اینڈ سو آن. اور پھر یہ وہ سارا انسٹرکشن سائیکل جو ہے وہ چلتا ہے. تو یہ کوڈ کا جو سائز ہے، یہاں پہ کاسٹ جو ہے وہ رننگ ٹائم کی نہیں ہے، وہ سائز کی ہے. سائز کے حوالے سے اس کوڈ کی کاسٹ 18 ہے. اور دوسری کے بعد کہ ہم اگر آپ دیکھیں تو اوریجنل جو C++ کی اسٹیٹمنٹ ہے اس میں کیا ہے، ویریبلس ایکچولی 3 ہیں، A, B اور C، اور وہ ٹھیک ہے اریز ہیں، یعنی کہ اس کو ہم نے ایک ویریبل کی بجائے سیٹ آف ویریبلس انٹیجر ارے ہے یا جو بھی آبجیکٹ ٹائپ ہے وہ ہم نے ارے اسائن کی ہوئی ہے، ایلوکیٹ کی ہوئی ہے. لیکن 3 ایڈریس کوڈ جب ہم نے جنریٹ کیا تو وہاں پہ ہمیں ان کے علاوہ یہ T1 T2 بھی جنریٹ کرنے پڑ گئے. اور وہ کیوں ہوا؟ کیونکہ وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ ذرا کمپلیکس سی ہے، کمپاؤنڈ سی ہے. اس کو حصوں میں بریک کرنے کی خاطر ہمیں یہ ٹیمپرریز جو ہے یہ جنریٹ کرنے پڑے. اب یہ وہ ہمارا وہ جو بیک پیچ اور وہ والا معاملہ یہ وہ کر رہا ہے کہ اس نے وہ میک ٹیمپ، یاد ہے فنکشن کال جو تھی، اس کے ذریعے T1 T2 اس نے جنریٹ کیے. تو کاسٹ جو ہے ایکچولی ایک تو اس جو مشین انسٹرکشن کی کاسٹ ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں یہ جو 2 ایڈیشنل ٹیمپرریز ہیں ان کو بھی ہم جنریٹ کر رہے ہیں. تو ٹوٹل کاسٹ میں آپ اسپیس کی کاسٹ کے حوالے سے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوڈ ہے وہ اس کا سائز کیا ہے. اور وہی بات میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایونچولی کوڈ سائز اگر بہت بڑا ہو جائے تو اس سے ایکسیکیوشن پروفائل جو ہے اس کوڈ کی وہ چینج ہو سکتی ہے، ان دا سینس کہ اس کی چونکہ میموری ریکوائرمنٹ رن ٹائم پہ زیادہ ہوگی، اس کو لوڈ کرنے میں اس کا ورکنگ سیٹ جو ہے پیجنگ کے حوالے سے وہ بڑا ہو جائے گا. تو چانسز ہے کہ ایکسیکیوشن پروفائل جو ہے وہ ایسی نکلے جو کہ شاید آپ کو پسند نہ آئے. اب یہاں پہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ٹھیک ہے 3 ایڈریس کوڈ لو، ایک ایک اسٹیٹمنٹ کو لو، اس سے اسمبلی لینگویج جنریٹ کر دو اور اس سے جو بھی پروگرام بنتا ہے ٹھیک ہے وہ اب ایمٹ کر دو. لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں سے اب وہ آپٹمائزیشن والی کہانی بھی شروع ہوتی ہے. اور ایک لحاظ سے کچھ پہلے ہم آپٹمائزیشن بھی کر چکے ہیں جو کہ ہم نے ڈسکس نہیں کی، وہ اپرچونٹی پہلے بھی ہمارے پاس اویلیبل تھی، لیکن اب فردر اور اپرچونٹیز ہمارے پاس آئیں گی جن کے بارے میں اب ہم تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے. آپٹمائزیشن کا جو معاملہ ہوگا وہ اس کا ایک گول تو یہ ہوگا کہ کسی طرح یہ جو انسٹرکشن کی جو کاسٹ ہے اس کو ریڈیوس کریں، نمبر آف ٹیمپرریز ان کو ریڈیوس کیا جائے. بعد میں ہم دیکھیں گے کہ کوشش ہماری ہوگی کہ چیزیں جو ہیں رجسٹرز میں رہیں، یعنی کہ اگر میموری سے ہم لوکیشن سے کوئی ویلیو لے کے آ گئے ہیں اور ہمیں وہ ویلیو بار بار درکار ہے، یا کوئی کمپیوٹ کرتے ہیں ویلیو جو کہ ہمیں تھوڑی دیر میں ابھی چاہیے ہوگی، تو بجائے یہ کہ وہ ویلیو رجسٹر سے نکال کے میموری میں لے جائیں اور پھر وہاں سے اس کو واپس لے کے آئیں، ہم یہ اپرچونٹیز دیکھیں گے کہ اگر اس ویلیو کو ابھی میموری میں اسٹور کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو رجسٹر میں ہی رہنے دو. اور ایسی کئی اور باتیں. ایکچولی یہاں پہ ہم یہ جو IR ہے 3 ایڈریس کوڈ،
اس کے ساتھ ہم اور کاروائی کریں گے, کچھ ٹرانسفارمیشنز کریں گے, کچھ اپرچونٹیز ہم تلاش کریں گے, جس کے بنا پہ ہمارا یہ جو کوڈ ہے اسپیڈ کے لحاظ سے بھی, یعنی کہ رجسٹر استعمال کرنے سے, اور دوسرا نمبر آف انسٹرکشنز کے حوالے سے, یعنی کہ اس کی جو سائز ہے اس کو بھی کم کرنے کا موقع ہم تلاش کریں گے. اور ایسی کئی عربی اور باتیں ہیں جو کہ ہم یہاں پہ وہ الگورتھمز استعمال کر تو سکتے ہیں, لیکن شیورلی اب جو بقیہ لیکچرز ہیں ان میں یہ پوری کہانی ہم شیورلی کور نہیں کر پائیں گے. لیکن یہاں سے یہ چیزیں اب آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائیں گی کہ یہ اپرچونٹیز ہیں کیا. وہ جو بات ہے نا آپٹمائزیشن کی, آپٹمائزیشن یہ نہیں کہ ایک لحاظ سے مڈل اینڈ میں ایک ختم ہو گئی. وہ جو مڈل اینڈ ہے اور جو بیک اینڈ والا معاملہ تھا جس میں یہ کوڈ جنریشن ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی ابھی آپٹمائزیشن کی اپرچونٹیز ہیں, اور وہ ہم اب آہستہ آہستہ کچھ جو ہیں ان کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. تو آئیے اب گفتگو اس جانب لے کے چلتے ہیں. وہ یہ کہ لوکل ڈیسیجنز ڈو ناٹ پروڈیوس گڈ کوڈ, یعنی کہ ایک اسٹیٹمنٹ لو اور بس 3 ایڈریس اسٹیٹمنٹ لی اور اس کے کورسپونڈنگ جو میکینکلی جو 2 یا 3 یا 3 یا 4 یا جتنی بھی اسمبلی لینگویج انسٹرکشنز ہیں ان کو بس جنریٹ کرتے جاؤ. اب کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح میں ایک اسٹیٹمنٹ لیتا تھا, اسمبلی لینگویج جنریٹ کر دیتا تھا, یہ میں دیکھتا ہی نہیں تھا کہ آگے کیا آ رہا ہے یا اس سے پہلے کیا ہو چکا ہے. اینڈ آئی ڈو ناٹ ٹیک ٹیمپرری ویریبلز انٹو اکاؤنٹ, یعنی کہ یہ بھی تو میں اب استعمال کر رہا ہوں یا انفارمیشن ایکچولی میرے پاس ہے کہ کون سے ویریبلز جو تھے وہ اوریجنلی پروگرام میں تھے, اس یوزر کے پروگرام میں تھے, اور کون سے وہ ویریبلز ہیں یا میموری لوکیشنز ہیں جو کہ کمپائلر جنریٹڈ ٹیمپرریز ہیں. یاد ہے یہ ہم نے جو ٹیمپرریز جنریٹ کیے تھے وہ جو میک ٹیمپ والی کال تھی. اور بائی دا وے یہاں پہ میں نے ابھی ذکر نہیں کیا, تو ایکچولی ہوا یہ بھی ہے کہ آپ نے جو وہ 3 ایڈریس کوڈز جنریٹ کیے تھے اس کے ساتھ وہ سمبل ٹیبل جو ہے وہ بھی یہاں پہ موجود ہے. وہ سمبل ٹیبل کہیں ضائع نہیں ہم نے کیا, اس میں ان تمام ویریبلس کی ٹائپ کیا ہے, ان کا سائز کیا ہے, وہ کمپائلر جنریٹڈ ہیں کہ وہ یوزر کے ہیں, ان کا اسکوپ وغیرہ وغیرہ, کئی پیسز آف انفارمیشن جو ہیں وہ ایکچولی سمبل ٹیبل میں موجود ہیں, اور وہ سمبل ٹیبل بھی ہمارے پاس ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے ڈو ناٹ ٹیک ٹیمپرری ویریبلز انٹو اکاؤنٹ, تو یہاں پہ اب آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ T1 جو ہے یہ ایک ٹیمپرری ویریبل ہے. ٹیمپرری مطلب کس لحاظ سے؟ وہ اس لحاظ سے کہ یہ کمپائلر نے جنریٹ کیا تھا. کب جنریٹ کیا تھا؟ وہ بیک پیچنگ کے دوران, اور وہ جو کاروائی تھی اس میں وہ جو میک ٹیمپ کی کال تھی, وہاں پہ جب وہ ٹیمپرری ویریبل جنریٹ ہوا تھا تو کمپائلر نے وہ میک ٹیمپ کال سے وہ جنریٹ کروایا تھا, اس کو سمبل ٹیبل میں رکھوایا تھا, اور شیورلی وہاں پہ اس کو وہ مارک کر سکتا ہے کہ یہ کمپائلر جنریٹڈ ہے. یعنی کہ اس سٹیج پہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ کون سے ویریبلس کمپائلر جنریٹڈ ہیں تو سمبل ٹیبل سے ہمیں یہ انفارمیشن مل جائے گی. اب یہ کہ اگر میں ٹیمپرریز کو لیٹ سے کسی طرح اڑا دیتا ہوں, یعنی کہ ان کو میں اپنی کوڈ سے نکالتا ہوں, تو اس کے نتیجے میں یہ ایک پاسبل کوڈ ہے جو کہ جنریٹ ہم کر سکتے ہیں. یہ واقعی ہم کر سکتے ہیں اس وہ جو سی اسٹیٹمنٹ تھی اس کی خاطر. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ T1 T2 والے ریفرنسز جو ہیں وہ کسی طرح غائب ہو گئے ہیں. یہ میں نے آپ کو دکھایا نہیں کہ کیسے, لیکن ریسٹ ایشورڈ کہ یہ واقعی ہم کر سکتے ہیں. اور اس کے نتیجے میں دیکھیے کاسٹ جو ہے وہ اب 12 ہو گئی ہے. اب اگر میں جو پہلے کوڈ 18 کاسٹ والا تھا اور یہ جو 12 والا ہے اس کو سائڈ بائی سائڈ آپ کے سامنے پیش کروں, تو اس میں وہ سی اسٹیٹمنٹ لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے, ٹاپ پہ 3 ایڈریس کوڈ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. وہ جو پہلے ہم نے کوڈ جنریٹ کیا تھا اس میں دیکھیے کس طرح T1 T2 آپ کو نظر آ رہے ہیں. اور یہ جو میں نے اب آپ کو آپٹمائز کوڈ, اب یہاں پہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک لحاظ سے تھوڑی سی آپٹمائزیشن میں نے کی ہے, وہ یہ کہ نہ تو اس میں وہ ٹیمپرریز کے کوئی ریفرنس ہے, اور دوسرا یہ کہ نمبر آف انسٹرکشنز آپ دیکھ رہے ہیں ایکچولی نظر آ رہا ہے کہ یہ کم ہو گئی ہیں. وہاں پہ 9 تھی, یہاں پہ اب جو ہیں یہ 4 اور 3 7 ہو گئی ہیں, اور ان کی اب ایکچوئل کاسٹ جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. اور بلکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ رجسٹر زیادہ ہی نظر آ رہے ہیں, تو چانسز ہیں کہ شاید یہ ایکسیکیوٹ بھی زیادہ تیزی سے ہو. یہ وہ آپٹمائزیشن اپرچونٹی ہے کہ ہم گول کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کرنا چاہتے ہیں, بلکہ ہم اس کو فردر آپٹمائز کر سکتے ہیں. وہ کیسے, یہ اب بعد کی بات ہے کہ کوئی پروسیجر کوئی الگورتھم ہوگا جو کہ یہ کرے گا, اور اگر وہ ہم لیٹ سے کر پاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایکچولی یہ جو چیز تھی سی کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو ہم یہ 5 اسمبلی لینگویج انسٹرکشن سے ایکچولی کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح یہ ایڈریسنگ موڈز کو ہم استعمال کر رہے ہیں. خاص طور پہ یہ آخری اسٹیٹمنٹ دیکھیے کہ کس طرح یہ ان ڈائریکشن جو ہے یہ ہم کو 3-4 لیول پہ لے گئے ہیں. اور اس کوڈ کی جو کاسٹ ہے وہ اب 10 ہے اور ریڈیوس ہو گئی ہے. کہاں پہ 18 تھی اور کہاں پہ اب 10 ہے. یہ ایک سی اسٹیٹمنٹ کے لیے ہے. اب یہ سوچئے کہ اگر یہ
تمام جو سی اسٹیٹمنٹس یا سی پلس پلس کی اسٹیٹمنٹس ہیں ان پہ ساروں پہ ہم یہ کریں تو اوور آل کاسٹ ریڈکشن جو ہے وہ کتنی ہو سکتی ہے, اور یقیناً اس سے ایکسیکیوشن پروفائل جو ہے وہ بہتر ہوگی. تو جو بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ وی نیڈ اے وے ٹو جنریٹ مشین کوڈ بیسڈ آن پاسٹ اینڈ فیوچر یوز آف دا ڈیٹا. یہ فیوچر اور پاسٹ نہیں ہو رہا کہ جو ہمارا بیک اینڈ یا وہ جو بیک پیچنگ یا وہ کوڈ جنریشن والا ماڈیول تھا وہ ایک اسٹیٹمنٹ نکالتا ہے اور اس کے لیے ہم اسمبلی لینگویج جنریٹ کرتے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. ٹپکلی وہ سارا جو کوڈروپل والا معاملہ ہے, یعنی کہ وہ کوڈ ارے پوری کی پوری جنریٹ ہو جائے گی, اور یہ ساری کی ساری along with the symbol table اب اس ماڈیول میں آئیں گی. یعنی کہ اس ماڈیول کے پاس اب اپرچونٹی ہے کہ وہ تمام کوڈ جو ہیں ان کا سروے کر لے ایک لحاظ سے, اور اس پہ ناپے کہ ایکچولی یہاں پہ ہے کیا, کچھ اور کاروائی کر کے ایسی اپرچونٹیز تلاش کرے کہ جب وہ ایکچوئل مشین انسٹرکشن کوڈ جنریٹ کرے گا تو اس کا سائز یا یہ جو رجسٹرز والی بات ہے یہ اپرچونٹیز ہمیں نظر آئیں گی, جس سے یہ کوڈ جو جنریٹ ہوگا یہ ایفیشینٹ بھی ہوگا اور آپٹیمائز بھی ہوگا کسی حد تک. اب آج کے لیکچر کا چونکہ وقت ختم ہوا چاہتا ہے, یہ جو آپٹیمائزیشن والی کاروائی ہے کیسے کرتے ہیں, اس کے الگوریدمس کیا ہیں, یہ انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. میری تجویز کہ کتاب کے چیپٹر میں ریڈنگ مٹیریل میں آپ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو ذرا ایک نظر دیکھ لیجئے, اور آئندہ جو باتیں کرنی ہیں ان کو بھی آپ پڑھ لیجئے. یہ ڈسکشن ہم اگلی دفعہ جاری رکھیں گے. اگلے لیکچر تک خدا حافظ.